مورخہ 5 ستمبر 2021 کو اسلام آباد سے ایک گاڑی جو ان ڈرائیو کمپنی ہے وہاں پہ جو رینٹ پہ گاڑیاں دیتی ہے، وہ گاڑی وہاں سے اسلام آباد سے ایک ہونڈا سیوک 2008 ماڈل پشاور کے لیے کرائے پہ بک ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو گاڑی پشاور آتی ہے، جس کی ڈرائیونگ اس کا ڈرائیور ہے اسد اللہ منیر ولد منیر محمد منیر، جو بیریا ٹاؤن میں رہتا ہے لڑکا۔ اس کو وہاں سے گاڑی میں اس کے ساتھ 3 بندے سوار ہوتے ہیں، گاڑی آتی ہے پشاور، اور اس کی لاسٹ لوکیشن جو ہے تو پلوسئی روڈ آتی ہے، اور اس کے بعد پلوسئی روڈ پہ لوکیشن جو ہے تو وہاں سے ڈسرپٹ ہو جاتی ہے، کوئی اس کا اتا پتہ نہیں چلتا۔ منیر لڑکا جو ہے اسد اللہ منیر، اس سے گاڑی یہاں پہ سنیچ ہوتی ہے، اور اسد اللہ منیر کو مشنی گیٹ کا علاقہ ہے نیو رنگ روڈ، وہاں پہ اس کو قتل کیا جاتا ہے اور اس سے گاڑی چھین لی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں تھانہ ہے اسلام آباد کا لوہی بھیر، وہاں پہ ایک 365 اغوا کا مقدمہ بھی 6 ستمبر کو درج ہوا ہے، اور پولیس نے یہاں پہ 302 میں مقدمہ درج کیا تھا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس بندے کے ساتھ گاڑی تھی یا نہیں تھی، پولیس کو تو اس وقت صرف ڈیڈ باڈی ملی تھی۔ اس کی بروقت مشتہری ہوئی تمام فورمز پہ، سوشل میڈیا کے مختلف جو فورمز ہیں اس پہ، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ لڑکا جو ہے تو لاش جو ہے جو پولیس کو ملی ہے یہ اسد اللہ منیر کی تھیں۔ فردر اس پہ پولیس نے ٹیکنیکلی ہر اینگل پہ کام کیا، اور اس میں پولیس نے کامیابی حاصل کی۔ 3 ملزمان اریسٹ کیے، جن کے نام ہیں، ایک آصف نام ہے جو کہ پھندو کا علاقہ ہے چیئرمین آفس وہاں کا رہنے والا ہے، دوسرا لڑکا ہے قمر جو وٹپگا پخا غلام کا رہنے والا ہے، اور تیسرا ہے قاری ذبیح اللہ۔ قاری ذبیح اللہ پلوسئی کا رہنے والا ہے، اور یہ بیسیکلی افغان نیشنل ہے۔ یہ پلاننگ انہوں نے یہاں پشاور میں کی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ یہ جائیں گے اور بیریا ٹاؤن سے وہاں پہ گاڑی لائیں گے بکنگ پر، اور اس کو یہاں پہ سنیچ کریں گے۔ تو تینوں نے یہ واردات کی ہے۔ اس واردات میں جو مقتول ہے اسد اللہ منیر، اس کا موبائل فون وہ بھی ریکور ہو چکا ہے، اور اس میں واردات میں جو اسے گاڑی چھینی گئی تھی، گاڑی کا نمبر ہے MQ068 اسلام آباد، ہونڈا سیوک بلیک کلر کی، یہ بھی ریکور ہو چکی ہے۔ ملزمان تینوں پولیس نے اریسٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جو گاڑی جس پہ آگے بیچی گئی تھی جن بندوں پہ، وہ بندے بھی پولیس نے اریسٹ کیے ہیں، اور اس میں جو ہے تو ہم مختلف اس تفتیش کا دائرہ اختیار ہم نے تھوڑا وسیع کیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ سم نمبر، موبائل نمبر اس میں یوز ہوئے ہیں، وہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون لوگ اس میں باقی جو ہیں انوالو ہیں۔ تو ہاں، ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتے چلوں، اس میں جو مین ایکیوزڈ ہے ہمارے ساتھ قمر نے نہ صرف اس مقدمے میں جو ہے تو اسد اللہ منیر کو قتل کیا ہے، بل اس کے علاوہ 2010 میں اپریل 2020 میں خزانہ کے علاقے میں صبا گل ایک ایکٹریس تھی جس کو انہوں نے قتل کیا ہے، یہ بھی اس کا مین ایکیوزڈ ہے۔ تو یہ تمام افراد جو ہیں تو پولیس کی حراست میں ہیں۔ باقی جو بھی اس میں پیش رفت ہوگی اسے آپ تمام دوستوں کو آگاہ کیا۔ اس میں چند ایک لیڈز ہیں جو کہ آگے انہوں نے جو گاڑی جس کے تھرو بیچی ہے، وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ فی الحال گرفتار تو نہیں ہوئے، لیکن وہ قبضہ مافیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اس میں کچھ، اس پہ بھی پولیس بہت جد ہاتھ ڈال رہی ہے، کیونکہ مختلف تھانوں میں حیات آباد اور پیشتہ خرہ ان تھانوں میں ان پہ مقدمات درج ہیں قبضہ مافیا کے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ہماری جو ابھی سرسری ابھی تفتیش ہوئی ہے اس میں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ملزم ہے قمر، یہ 2020 کے جو وہاں پہ ایکٹریس تھی صبا گل، اس کے قتل میں بھی ملوث ہیں، اور PO ہے اس میں، اور مفرور تھا یہ۔ مختلف جگہوں پہ یہ جو ہے تو رہائش رکھتا تھا، خاص طور سے بیریا ٹاؤن میں اس کا مسکن تھا، وہاں پہ یہ زیادہ تر وہاں پہ رہتا تھا، اور بقول اس کے کہ وہ وہاں پہ موبائل فونز جو ہے تو ان کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، اور اس سے اپنا گزر بسر وہ کرتا چلاتا تھا۔ باقی اگر کسی کیسز میں ہیں تو ہم تمام تھانوں کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں ان چیزوں کو، تو جن جن کیسز میں ان کی کوئی انوالومنٹ ہوگی تو وہ بھی آپ سب کے سامنے جلد آ جائے گی۔ کسی کالعدم تنظیم سے تو ابھی ان کا میرا خیال میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ پہلے بھی انہوں نے ایک قتل کیا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر یہ
مختلف پارٹیز میں اور اپنی عیاشیوں کے لیے اور اس کے لیے ان کے پاس جب پیسے کم ہو جاتے تھے تو یہ اس طرح کی وارداتیں کرتے تھے، کیونکہ جہاں تک میں نے ان کو انٹاروگیٹ کی اور سنا ہے تو اسے تو یہی چیز لگ رہی ہے، کیونکہ جو گاڑی انہوں نے بیچی ہے تو وہ اس کی مالیت چاہے جو بھی ہو ٹھیک ٹھاک ان کی اسد منیر کی جو گاڑی تھی اس کی ویلیو ہے، لیکن انہوں نے اس کو 2,40,000 روپے میں آگے بیچا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام جو ہے تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ قتل کیا ہے. جن کے خلاف جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا گاڑی پہ بیچی ہے ان کے خلاف سر کیا کرا؟ ان لوگوں کو بھی پولیس نے اریسٹ کیا ہے اور دیکھتے ہیں ان لوگوں کی جو بھی قانونی طور پہ ان کی جو پوزیشن بنتی ہے تو ان کو اسی طرح چارج کیا جائے گا. سر ملزم اسامہ اس کا کیا کردار تھا جو پہلے پکڑا گیا تھا؟ اس کا رول اس میں یہ تھا کہ ہمیں بیسیکلی لیڈ ادھر سے ملی ہے اس میں. اس کا فون جو ہے اس کے استعمال تھا وہ اس نے موبائل سم جو تھی تو وہ اس نے وقوع سے ایک دن پہلے اس میں جو ملزم ہے قمر اس کو ہینڈ اوور کی تھی، اور اس پہ ہم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تفتیش کا جو دائرہ کار ہے اس کو ہم وسیع کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسامہ کو بھی یہ سم جو تھی تو کسی نے دی تھی اور اس بندے کو بھی فردر کسی نے دی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں یہ سم بار بار مختلف کرمنل لوگوں کے پاس جا رہی ہے. تو جو بھی چیز ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہم تفتیش میں ایکسپلور کریں گے. تو بنا ہے تقریباً 3 مہینے پہلے کا، اور فی الحال تو یہ 2 ہی وقوعے سامنے آئے ہیں ان کے، ایک اسد منیر کے قتل کا اور اس کے علاوہ صبا گل کے قتل کا. تو باقی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر اس طرح ان کو ڈیل کیا گیا. وہ ہوا اپریل 2020 میں. سر وہ کیا پولیس کی تفتیش سے یہ بندہ اتنا بھاگ گیا تھا یا یہ سوشل میڈیا پہ یہ چلا ہے تو پولیس حرکت میں آ گئی ہے؟ منیر کے حوالے سے اور صبا کے حوالے سے سر ابھی تک پولیس کے اتنا ٹائم گزر گیا ہے. جہاں تک اسد منیر کا ہے تو یہ مختلف سوشل میڈیا کے فورمز پہ کافی ہائی لائٹ ہوا ہے چند دنوں میں، اور اس کے علاوہ صبا گل کے کیس میں بھی کچھ ملزمان اریسٹ ہوئے ہیں جو کہ جیل میں ہیں، اور باقی جو ہے تو قمر کا اس میں ٹھیک ٹھاک رول تھا اس لیے یہ ابھی تک باہر تھا. اس پہ بھی کافی ریڈز ہوئے ہیں جہاں تک میں نے کیس کو اسٹڈی کیا ہے، تو کافی مختلف جگہوں پہ ریڈز وغیرہ اس کے بارے میں ہوئے ہیں، لیکن یہ جو تھا تو انڈر گراؤنڈ تھا فی الحال.